السلام علیکم ایریز دوستوں، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، یہ نیا ویک سٹارٹ ہو چکا ہے جو 6 اکتوبر سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 12 اکتوبر تک کے لیے یہ ہم ہاروسکوپ آج آپ کا ڈسکس کریں گے۔ اور دوسری بات، جیسا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ لاسٹ ویک بھی میں نے بات کی تھی کہ کچھ پلانٹری پوزیشن ہیں جو چینج ہوئی تھیں ایریز کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے تھی، پھر وہ اپنی جگہوں پہ بدلی، واپس ریورس ہوئیں، لیکن بہرحال الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے نئے مقام پہ آنا ہی ہے۔ آنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ پرابلمس، کچھ نہ کچھ گین اور بینیفٹ دیں گے۔ ابھی چونکہ آپ کے 7th ہاؤس میں ایریز، آپ کے 7ویں گھر میں سن کی جو پریزنس ہے یہ زبردست ہے۔ مون آج یعنی منڈے سے آپ کے 1st ہاؤس میں آیا ہوا ہے۔ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں کولیبریشن، گروپ اور مل جل کے کام کرنے والے معاملات میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی بہت دنوں سے اگر کچھ ڈسپیوٹ یا کچھ ڈس ہارمنی کا فیکٹر چل رہا تھا تو یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ بہتر آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور ہارمنی ڈیولپ ہوتی ہے، چیزوں میں آسانیاں آتی ہیں، کوئی کنفلکٹ ہے تو وہ دور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ ضروری کسی بھی زندگی کے کسی بھی ایریا میں ہو، وہ آپ کی گھر میں ہو سکتا ہے، وہ فرینڈس کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا بزنس پارٹنرز کے ساتھ ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا اینگل ہے جہاں پہ چیزیں مل کے ریزالو ہوتی ہیں، بہتر ہوتی ہیں اور آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ اس لیے یہ ٹائم میں اسٹرالوجیکلی اگر یہ کہوں کہ 2-3 دن جو ہے نا، یعنی پیر منگل بدھ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے ان سارے فیکٹرز کے لیے، کہ اس میں اس طرح کے کاموں کے لیے چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انکم کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ کچھ معاملات فائنینشیل میٹر جو ہیں وہ توجہ طلب بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کچھ انویسٹمنٹ یا کچھ کاموں کے سلسلے میں کچھ کنفیوژن کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس کچھ آپشنز ہیں جس کو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے آپ کے کانسیپٹس کلیئر نہیں، یا آپ اپنے آپ کو اتنا تیار نہیں پاتے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اپنی پلانٹری پوزیشن میں جو آپ کا رولنگ پلانٹ ہے وہ 8th ہاؤس میں موجود ہے۔ اچھا، وہاں ہونے کی وجہ سے یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کی دور اندیشی، یعنی آپ کی دور اندیشی یا گٹ فیلنگ، وہ آپ کو تھوڑا سا آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، اور کنفیوژن کی وجہ سے آپ کی ڈیسیژن میکنگ ڈیلے ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال ایسے خواتین و حضرات جو کام کر چکے ہیں، جن کے کوئی گورنمنٹ آفیشیل لیول پہ کچھ کام ہیں، کچھ فائلز، کچھ چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، آپ کے لیے یہ بڑا بہتر اور فیوریبل پیریڈ ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا فوری طور پہ کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کاموں کے سلسلے میں۔ یعنی اگر کوئی پچھلے دنوں میں کوئی اعتراضات یا کوئی ایسی چیز تھی تو اس کا جواب تیار کر کے اس سلسلے میں متعلقہ آفس کو سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پرسنل لائف میں بھی خدا نخواستہ جاب میں کوئی کنفیوژن پیدا ہوئی تھی، کوئی شوکاز یا کوئی سینئر لیول پہ کوئی ایشو بنا ہوا تھا، تو اس کو بھی آپ بہتر طریقے پہ ریزالو کر سکتے ہیں، کیونکہ جیسا میں نے آپ سے کہا کہ مون آپ کے 1st ہاؤس میں ہے، یہاں جب یہ آتا ہے تو یہ ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ لے کے آتا ہے۔ خواتین و حضرات، وہ لوگ جو شادی وغیرہ کے لیے انٹرسٹڈ تھے، ان کے لیے بھی ایک ٹائم بہتر اور فیوریبل ہے اس ویک میں۔ اگر آپ کی بہت دنوں سے شادی سے متعلق کچھ چیزیں چل رہی تھیں تو اس پہ بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تعلیمی معاملات میں یہ سلسلہ زیادہ سپورٹو بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور خاص کر اس ویک میں نئے اسٹوڈنٹس جن کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں اور وہ اپنے سبجیکٹ اور چیزوں میں کچھ کنفیوژن کا شکار تھے، میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نئے سبجیکٹ، نئی چیزیں آپ کے لیے بہت سپورٹیو نہیں ہے یا آپ کو پرابلم آ رہا ہے، تو رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس سلسلے میں ابھی سے کوئی سٹیپ لیں یا ریوائز کریں یا اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹریول ٹائم کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ ویک یعنی ویکینڈ جو ہے، فرائیڈے آنورڈ سیٹرڈے، یہ کوئی فیملی کمٹمنٹ، فنکشن، میرج یا اس سلسلے میں کوئی ٹریول انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اس ٹریول انڈیکیشن کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی بنتی کہ جہاں پہ کچھ معاملات آپس میں انڈر ڈسکشن آتے ہیں، اور وہ معاملات جو ہیں وہ بعض اوقات فیملی میں بجائے بہتری کے مزید کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر فیملی میں سبلنگز، خاص کر بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ اور کسی چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اسپیشلی ایریز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ سنس آپ کا رولنگ پلانٹ مارس ہائپر ایکٹیو ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو ذرا سا اپنے ایموشن اور الفاظ کے اوپر کنٹرول رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی ود اسپر آف مومنٹ کچھ ایسی چیزیں بات کر جاتے ہیں جو شاید معاملات کو بہتر کرنے کی بجائے مزید بگاڑ سکتی ہیں، مزید خراب کر سکتی ہیں۔
تو دوستو یہ ایک پلانٹری پوزیشن ہے جو اس ویک کی آپ کے ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو بن رہی ہے وہ آپ کے کریئر کے حوالے سے، نئے کریئر کے حوالے سے. اگر آپ کا جاب ختم ہوئی تھی، ریسٹارٹ کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں بھی آپ کی جسے کہتے ہیں فالو اپ کرنا آپ کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہوگا. دوستو یہ پلانٹری پوزیشن پچھلے اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک سے تاریخ کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ٹارس دوستوں، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب ٹورسیرین زبردست قسم کی پلانٹری پوزیشن اس ویک، یعنی نیا ویک جو سٹارٹ ہو رہا ہے 6 اکتوبر سے، وہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پرانا ایشو جو توجہ طلب تھا یا حل طلب تھا، وہ کسی بھی ایریا میں ہو سکتا ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے زندہ کر کے اس کا جسے کہتے ہیں کہ حل تلاش کرنا یا اس سلسلے میں میٹنگ کرنا کنسرن افراد کے ساتھ، وہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور وہ آپ کا اس ویک کے پہلے 3 دنوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. بلکہ میں اسے کہوں گا کہ 2 days آر مور امپورٹنٹ، منڈے ٹیوزڈے تک اسے پوری شدت سے کیجیے گا. اسپیشلی اگر آپ کے کچھ کام ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ خود گورنمنٹ امپلائیز ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کچھ سینئر لیول پہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ یا کوئی آبجیکشن یا کوئی اعتراض یا کوئی شوکاز تھا اس کا جواب دینا یا سارا کچھ کرنا، یہ چیزیں بھی آپ کے لیے فیوریبل بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. ویک کے آغاز سے اس کے اوپر کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کا اچھا اسٹرالوجیکل ٹائم جو آپ کے معاملات کو حل کرنے میں آپ کا معاون ثابت ہو. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ سروس ہاؤس اس وقت بہت اسٹرانگ ہے، لیکن اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ کسی ون اور ادر ریزن کچھ کنفیوژن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیونکہ آپ کی خواہشات کے گھر میں جو سیٹرن کی پوزیشن ہے وہ یوں دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کے اپنے رولنگ پلانٹ اور جو ہے وینس کے ساتھ تھوڑی کوئی ساتھ نہیں چل رہی. اچھا، ایسے میں ہوتا یوں کہ آپ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزوں کے بارے میں مطمئن نہیں ہوتے، ڈسسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. یعنی بظاہر آمدن بھی ہے، بظاہر کام بھی چلن، لیکن ڈیپ انسائیڈ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے. انگزائٹی یا انسرٹینٹی کا ایک فیکٹر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یا آپ خوش نہیں ہیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی یا ان ساری چیزوں کا تعلق ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ اور آپ کے جو حالات ہیں. بعض اوقات ہمیں اپنی انٹرنل فیلنگ کی وجہ سے اپنے انوائرمنٹ میں بھی چیزیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں، اور اس کا سب سے برا افیکٹ جو آ سکتا ہے وہ آپ کے کریئر، جاب، پروفیشن، بزنس، اس کے اوپر آتا ہے. اس لیے آپ نے جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو سب سے پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کی ریزنز کیا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. تو مجھے اسٹرالوجیکلی یہ ایک سائن دکھائی دیتا ہے. ایک تو اس میں تھوڑا سا اگر خدا نخواستہ ایسے لوگ جو کسی مستقل بیماری میں مبتلا ہیں، اور مستقل بیماری بلکہ میں تو کہوں گا وہ بیماری نہیں، وہ پارٹ آف لائف بن چکا ہے. جتنے لوگوں کو بلڈ پریشر میں سنتا ہوں، جتنے لوگ ڈائبیٹک ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا انگزائٹی کا شکار ہیں، تو یہ ہماری آپ یوں سمجھ لیں کہ فضاؤں میں سرایت کر چکا ہے، جو بچے سے لے کے بڑے تک بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی ہائپر ہو جاتے ہیں، ہمارے ریلیشن شپ افیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالنے کا. البتہ اس میں وہ خواتین و حضرات جو تھوڑا سا کڈنی سے ریلیٹڈ ہیں، ڈائبیٹک ہیں، ان کو ذرا سا اپنی خوراک اور چیزوں میں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹریول ٹائم کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں تو اٹس اے ویری گڈ ٹائم، آپ کے لیے بہتری اور آسانی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. مڈ ویک سے کچھ دوسرے شہر، دوسرے ملکوں کے کوئی کام، کارسپونڈنس، ملنا، ٹریول کرنا، جانا، بات کرنا، یہ آپ کے لیے بہتر اور فیوریبل ہوگا. اسی طرح کچھ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کو کچھ ان یوزول قسم کی اپرچونٹی یا ایکسپیرینس ہوگا، یا کوئی ایسی آفرز آ سکتی ہے جو ان کنونشنل قسم کی ہو سکتی ہے. یہاں پہ بھی اگر آپ کچھ ایکسپینشن یا گروتھ کی طرف جانا چاہتے تھے یا آلریڈی ٹرائی کر رہے تھے، تو اگر آپ کو کوئی سلسلے میں کوئی چیز سمجھ آتی ہے تو انیشیٹو لیجیے گا. یعنی انکم بڑھانے سے ریلیٹڈ کوئی نیا کام کرنا، ایگزسٹنگ کام میں کچھ نئی بزنس ٹریڈ لائن کو ایڈ کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہوں گی. ایسے خواتین و حضرات جو اپنی ٹرانسفر پوسٹنگ چاہتے تھے، ان کے لیے بھی ایک ٹائم فیوریبل ہے. پہلے 2-3 دن معاون ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، یہاں سینئر اتھارٹیز آپ کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سمپتھیٹک رول ادا کر سکتی ہے آپ کے پرابلمس کو حل کرنے کے سلسلے میں. اسے میں نے کہا تھا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کا بھی آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے.
فرینڈ سرکل میں ذرا سا آپ کو احتیاط کرنا ہوگا. نئے لوگ اگر آپ کی زندگی میں آفس میں انٹر ہوئے ہیں فوری طور پہ، تو وہاں سے ذرا اپنے آپ کو کلوز ہونے میں ذرا سا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خدا نخواستہ روڈ ہوں یا اس طرح ڈسٹینس پہ ہو، اپنی انر فیلنگ، اپنے ایکسپوئر، اپنے ایکسپیرینسز کو ابھی شیئر کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. فوراً ساری چیزوں کو نہ لائیے، کل آپ کے لیے کچھ پرابلم کا سبب بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے ذرا سا آپ کا 5th ہاؤس فرینڈ سرکل ذرا سا محتاط ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے اور چینل سبسکرائب کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم جمنائے دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن اس وقت مون کے ساتھ زبردست ہے، یعنی سوشل کمٹمنٹ، ایکٹیویٹی، ٹریول، گیٹ ٹوگیدر، یہ چیزیں کچھ بڑی پیک پہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. یا تو آلریڈی آپ ان میں انوالو ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یا کچھ اس طرح کے سلسلے میں سوشل گیٹ ٹوگیدر جس کا بزنس پروفیشن سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی تیاری یا کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، انکم اپرچونٹی پیریڈ زبردست قسم کا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں آپ کی بہت پرانی سروسز یا بہت پرانے ڈیٹس تھے جو ریسیویبلس تھے آپ کے، ان کے لیے کلیئر ہونے کی بڑی پازیٹیو اپرچونٹی یا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس سلسلے میں اگر آپ فالو اپ کریں گے تو آپ کو آسانیاں ہوں گی. سروسز دے چکے ہیں لیکن کلائنٹس کی طرف سے پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں بھی آپ کو پازیٹیو رسپانس ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا 10th ہاؤس سیٹرن، یہاں پہ ذرا سا آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی. پرسنل ایکسپنس جو ہیں وہ احتیاط کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ اپنی جو آپ کا امیج ہے، جو آپ کا اسٹیٹس ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اگر آپ کے اپنے مینس کے مطابق ہے تو کمفرٹیبل ہے، لیکن انڈر پریشر اگر اسے بڑھانے کی کوشش کریں گے یا اسے لے کے جائیں گے تو یہ چیزیں لیٹر پرابلم ہو سکتی ہیں، آپ کے لیے ایشوز بن سکتا ہے. اسی طرح آپ کے پاس اگر ملٹیپل کچھ آپشنز آ رہی ہیں، کوئی نئے بزنس آئیڈیاز ٹائم سے ہٹ کے ہیں، تو میں اسٹرالوجیکلی کہوں گا کہ جب 10th ہاؤس میں سیٹرن ہوتا ہے تو عموماً ایسی چیزوں کو بہت احتیاط سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کہ ہر اچھی آنے والی آفر فائدہ مند نہیں ہوتی، اس کی بجائے اس میں کچھ پرابلمز کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے لیٹر ایج میں جا کے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس کو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کریں تو اسے چھان پھٹک کے، فیزیبلٹی دیکھ کے، کون آفر دے رہا ہے، کیا تعلق ہے، بزنس میں مارجن کیا ہے، اپرچونٹی کیا ہے، فیوچر کیا ہے، یعنی تھوڑا سا ہوم ورک کر لینا چاہیے. احتیاط کا تقاضا ہی ہے. میں نے جیسا آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے آج تک جب سے پریکٹس کر رہا ہوں، خود بھی بزنس کرتا ہوں، میں نے اپنی کسی امپورٹنٹ یا ایسی ڈیسیژن میکنگ جس کی ضرورت ہو اس کو اسٹرالوجیکل بیڈ اینگل کی وجہ سے ڈیلے نہیں کیا. کیونکہ کبھی کبھی حالات ہمارے بس میں نہیں ہوتے، ہم ٹائم گین نہیں کر سکتے، لیکن کر کے آ سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر کے جہاں ہمیں ایک جیسے کہتے ہیں کہ کیئرلیسلی یا بغیر کسی تحقیق کے کام کرنا، تو وہاں ہم اپنی تحقیق، اپنی چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں. وربل کرنے کی بجائے چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ریکارڈ کر سکتے ہیں وٹنسز کے ساتھ، تاکہ کل کوئی ایسی چیز آپ کے لیے پرابلم کا سبب نہ بنے. اور اسی طرح اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، خرید رہے ہیں یا ری انویسٹ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو بظاہر فائدہ مند ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. لیکن اسی کے ساتھ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی ہر کنڈیشن اور ہر چیز کو اگر آپ پیپر پہ لے کے آئیں گے تو لیٹر ایج میں جا کے خدا نخواستہ جب تک اس کی میچورٹی ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایویڈنس ہونی چاہیے، وربل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی اسٹرالوجیکل پوزیشن اتنی فیوریبل ہوتی ہے، کرنے والے لوگ آپ کے اتنے کلوز یا سارا کچھ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں لگتا کہ یار اس کے کوئی بلیک اینڈ وائٹ کیا جائے. لیکن بدلتے وقت حالات، انسان سوچ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے وہ بہت پہلے ہمارے مذہب میں بھی یہ کہا گیا کہ جب بھی کوئی لین دین کرو اس کو تحریر کرو اور اس کے گواہ مقرر کر لو. یہ چیزیں ہمیں زندگی میں بہت عرصے کے بعد سمجھ آتی ہیں، جب ہم بہت سی تکلیفیں میں خود شامل ہوتے ہیں، بھگتتے ہیں، اور پھر سمجھ آتی ہے کہ منطق اور لاجک کتنی بڑی ہے. یہ وزڈم ریلیجن کی بھی ہے، لیکن یہ وزڈم صدیوں پرانی بھی ہے. تو اس لیے ذرا سا یہ پیریڈ آپ کا فیوریبل، لیکن آپ کا ایسا جو محتاط رہنے والا پیریڈ ہے.
اچھا، اس کے ساتھ دوسری چیز یہ بچوں کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے ان کی ڈیسیجن میکنگ کے لیے، تعلیم کے لیے اگر بچوں نے باہر جانا ہے ان کا فیصلہ کرنا، حتیٰ کہ میرج تک کی بھی جو چیزیں اٹھ رہی ہیں اس سلسلے میں بھی بچوں کی مدد آپ کو، اگر آپ کی مدد بچوں کو درکار ہوگی، اگر وہ اس طریقے سے نہیں بھی آپ سے انوالو تو آپ خود انیشیٹو لیجئے گا اور ان کے ڈے ٹو ڈے معاملات کو جاننے کی کوشش کیجیے گا۔ سیٹرن چونکہ 10th ہاؤس میں ہوتا ہے تو کبھی کبھی ہم اپنے گلے شکوے یا کسی کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں زندگی میں ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن امیجیٹ فیملی ممبرز جو امپورٹنٹ ہیں ان کے کسی بھی اچھے برے فعل کو جسے اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ فیملی پہ آپ پہ بھی آئے گا، اور بینگ ہیڈ آف فیملی آپ اس کے پرائسز زیادہ پے کرنی پڑیں گی۔ اس لیے سیلف رسپیکٹ یا ایگو کو سامنے نہ رکھیے، بلکہ لیٹر ٹائم میں جا کے اپنی بہتری کو کنسیڈر کیجیے، اور اسی کی روشنی میں پھر آپ اپنے جونیئرز کو، بچوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فارن ٹریول، سفر سے متعلق پلاننگ کا ایک پیریڈ بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھلے آپ 2 مہینے بعد ٹریول کر رہے ہیں، ڈسٹینس ٹریول ہے، دوسرے ملک ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی پلانٹری پوزیشن فیوریبل ہے، ویزا چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ انویسٹمنٹ کے حوالے سے انکم کا، جیسا میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جوپیٹر خدا کی رحمت آپ کے انکم ہاؤس میں موجود ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کاموں کی اگر آپ کو آفرز آتی ہے بزنس میں اسے ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح جاب میں اگر آپ کی کوئی تھوڑا سا شارٹ ٹرم ٹریولنگ بنتی ہے، کوئی ٹور بنتا ہے، اس کو اگنور نہ کیجیے گا، کیونکہ انکم جنریٹ کرنے کے، جسے کہتے ہیں نا کہ بونسز کے، ٹریول الاؤنسز کے، چیزوں کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی انکم کا اضافہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں بھی آپ کو ضرور سوچنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے، نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم کینسر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مزے کے دن ہے کینسر کے لیے، جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا اپنا ہاؤس جو ہے اس وقت بڑے زبردست رحمتوں والے ستارے کے ساتھ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے خاص شرف بخشا ہوا ہے اس وقت۔ یعنی یہ قدرتی طور پہ کچھ وقت ہوتے ہیں جو بڑے اہم ہوتے ہیں، جیسے ہم جمعے کو بڑی عظمت کا دن دیتے ہیں، رمضان میں جمعۃ الوداع 27ویں کی رات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کیے گئے دن اور مواقع ہیں۔ اسی طرح یہ سارا نظام کائنات جو ہے یہ خاص سسٹم، خاص انداز سے چل رہا ہے، اور چلانے والے نے اس میں خاص مقاصد دے رکھے ہیں، اور یہ سبجیکٹ جو ہے اسٹرالوجی جو ہے یہ بیسیکلی اسی سمجھ کا ایک حصہ ہے کہ ہم وہ معلومات، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے رکھی ہیں، ان کی انڈیکیشن یا ان کی سمجھ کے ساتھ اپنی چیزوں کو اس سے بہتر کرتے ہیں اور امپروو کر سکتے ہیں۔ کرنے والی جسے کہتے ہیں خدا کی ذات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ بادلوں کو دیکھ کے ہم موسم کی حال معلوم کر سکتے ہیں کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح پلانٹری پوزیشن ہمیں یہ بتاتی ہے، انڈیکیٹر کرتی ہے کہ کیا یہ وقت ہمارے کون سے کاموں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور کون سے کاموں کے لیے وہ ذرا سا پرابلم کرے گا۔ تو جوپیٹر، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ خدا کی رحمت یہ پورے 1 سال تک آپ کے پاس ہوگا، آسانیاں لینے کا ٹائم ہے۔ ابھی ہم منڈے 6 تاریخ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے کیریئر کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی پریزنٹیشن ہے، اگر اس میں آپ نے کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے، یا اگلے 3 دنوں میں آپ کی کوئی بورڈ ہے آفس میں جس میں آپ کی جس کارکردگی کو دیکھا جائے گا، اس سلسلے میں بہت مناسب اور فیوریبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے جناب اپنے کیس کو، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج آپ کو بہتر ملیں گے۔ اسی کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا تعلق ہے ہمارا کہ پچھلے 3 دن شاید آپ کے کچھ تھوڑے سے ڈسٹرب گزرے ہوں۔ 3 دن سے مراد میری یہ ہے کہ سیٹرڈے سنڈے پاسٹ جو ہے 4-5 کے قریب، کیونکہ مون پوزیشن کچھ ایسی تھی جو ذرا سی اسٹرکٹ تھی، اور اس میں ذرا سا ایسا تھا کہ شاید کوئی سفر، کوئی ایسی چیزیں ذرا سی ڈیلے ہوتی ہیں، یا اس میں ذرا سا پرابلم کی انڈیکیشن آتی تھی۔ ابھی بہرحال یہ پلانٹری پوزیشن امپروو ہوئی ہے، بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور آپ کا آسانیوں کا پیریڈ اس طرح بھی ہے کہ آپ کسی ایسی سیٹ پہ براجمان ہو سکتے ہیں، یا اسائنڈ ہو سکتے ہیں، یا آپ کو ایسا جسے کہتے ہیں کہ چارج مل سکتا ہے جو شاید آپ کی خواہش ہو،
اور وہ ایسا چارج جس کے لیے شاید آپ کی ایلیجبلٹی نہ ہو، وہ گریڈ نہ ہو، لیکن ہائر لیول پہ جا کے آپ کو وہ اسائنمنٹ مل سکتی ہے، جسے جو آپ کے لیے لیٹر ایج میں جا کے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہتر اور مناسب اور فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو یوں یہ ایک پلانٹری پوزیشن آپ کی اس وقت اگر میں یہ کہوں تو بہت بہترین اور زبردست بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جاب کی متلاشی تھے تو آپ کو بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر کہیں سے کوئی کانٹیکٹ، کوئی ایسی چیز ریفرنس اچھے مل سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ شادی وغیرہ کے سلسلے میں بھی ایک ٹائم بڑا بہتر اور فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک میں خاص کر۔ مارس آپ کے بڑے اچھے ہاؤس میں تھے، کچھ پرانے فرینڈس یا دوستوں کی طرف سے کچھ نئی بزنس ٹریول آپشن آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اور خاص کر اس میں یہ کہوں گا کہ انجینئرنگ، آئی ٹی اور میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے اپنے بزنس اور اپنے وینچر میں کچھ نئے کانسیپٹس ایڈ کر سکتے ہیں، مل کے کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی فائنینشیل امپرومنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور یہ ایک اچھا اپرچونٹی پیریڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی معاملات میں ذرا سا امپورٹنٹ ہے۔ میں یہاں سے یہ بات کروں کہ ایسے طلباء جو مطلب جنہوں نے اے لیول، او لیول، 9th 10th فرسٹ ایئر تک اگر ریسنٹلی سٹارٹ کیا ہے، کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں، آ رہے ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت یا کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو یہ ایگزیکٹلی رائٹ ٹائم ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ زبردستی ایسا سبجیکٹ جو پسند بھی نہیں ہے، جو آپ کے لیے فیوریبل بھی نہیں ہے، اس کو کھینچیں چلیں۔ اگر آپ اپنی دیکھتے ہیں کہ آپ کو پرابلم آ رہا ہے، پہلی بات تو بہت اچھے طریقے سے اسے ٹائم دیجیے گا، سمجھنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پرابلم ہوگا تو اس کو ریوائز کرنا، اس فیصلے کو بدلنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، اس کے اوپر بھی کام کیجیے گا۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ایسے بہت سے خواتین و حضرات جن کی تعلیم کسی وجہ سے رک چکی تھی، آپ کے لیے بھی یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں آپ اپنے تعلیم کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ پروفیشنل لائف میں کچھ ٹریننگ، کچھ ایسی چیزوں کی ضرورت بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، تو آپ کو اس کے سلسلے میں بھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ تعلیم اور ایکسپیرینس کو گین کرنے کے لیے نئے سرے سے ایک سائیکل سٹارٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جو آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتا ہے۔ اچھا، ایسے لوگ جو ایک خاص وقت کے بعد فارغ ہیں لیکن ایڈڈ انکم کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ نیا سیٹ اپ بھی وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، شارٹ ٹرم کوئی چیز۔ اسپیشلی اس میں خواتین کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ اگر آپ بہت عرصے سے کوئی اسکل تھی، ایجوکیشن تھی، ٹیچر تھیں، ڈاکٹر تھیں، پڑھا رہی تھیں اور چھوڑا ہوا تھا، تو نئے سرے سے اپنا کیریئر کا بھی آغاز کر سکتے ہیں۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن آپ کی اس وقت اس طرح کی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں دوبارہ واپس آنا، انگیج ہونا، اور جو کچھ آپ نے گین کیا اسے یوز کرنا اپنے لیے، اپنی فیملی اور اپنے بچوں کے لیے۔ اس سے آپ کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں، پازیٹیو سائن ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لیو دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، 2-3 دن تھوڑے سے اسٹرگل کے گزرے ہوں گے، کچھ پینڈنگ کام، کچھ یوں دکھائی دیتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر ورک پریشر زیادہ تھا، جس کی وجہ سے آپ نے سنڈے سیٹرڈے بھی کچھ تھوڑا سا سٹریس میں گزارا ہوگا، پریشر کے ساتھ گزارا ہوگا۔ لیکن ابھی اس طرح کی پوزیشن دکھائی دیتی ہے کہ جو امیجیٹلی یہ ویک آپ کے لیے کچھ ٹریول انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے، سفر کی انڈیکیشن لے کے آ رہا ہے۔ اگر کوئی پرپوزل، کوئی بزنس آپشن یا آپ کی آفیشیل ریکوائرمنٹ کے سلسلے میں کوئی ٹریول سائن تھا یا ٹریول کی سفر کی ضرورت تھی، تو وہ آپ کو کرنی چاہیے، اس سلسلے میں انیشیٹو لینا چاہیے، نکلنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیے اہم، فائدہ مند اور ضروری بھی ہو سکتا ہے۔ پرائیویٹ بزنس کرنے والوں کے لیے اندر گڈ اپرچونٹی پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کچھ نئے وینچر، کچھ نئے کلائنٹس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن البتہ ایک چیز آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے کہ ایگزسٹنگ ورک میں اگر آپ کے کچھ کنفلکٹ یا کوئی ڈس سیٹسفائیڈ کسٹمر تھے تو ان کو زیادہ توجہ دیجیے گا، انسٹیڈ کہ آپ نئے کلائنٹس یا نئے کسٹمر کی طرف اپنی توجہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انکم ہاؤس میں سیٹن کی جو آپ کی پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہوئی دکھائی دیتی کہ ساتھ ساتھ ریکوری سائیکل ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو کام کرنا چاہیے۔
کوئی پروفیشنل ایگزام جس میں آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ہونی ہو وہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اس کے اوپر آپ بھرپور کوشش کیجیے گا اور فار گرانٹیڈ نہیں لیجیے گا، بلکہ اس کی پراپر تیاری کر کے اپیئر ہوں، ویسے اپیئر نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کا کانفیڈنس جو ہے کبھی کبھی اوور کانفیڈنٹ 10th ہاؤس 4th ہاؤس میں مارس کی جو پریزنس ہوتی ہے تو وہ چیزوں کو ایزی کر دیتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ذرا سا ہر کام کرنے سے پہلے اس کی ڈیو ڈیلیجنس اور اس کے لیے پراپر ترقی ہوم ورک کرنا، سمجھنا، دیکھنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح میں ان لوگوں کے لیے خاص کر بات کروں گا جن کا تعلق کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ، آرکیٹیکچر اور ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ، وینس کیونکہ آپ کے اس کے ساتھ ہے، ہاسپٹیلٹی بزنس کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کے لیے کچھ نئے آپشنز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کچھ نئی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ جاب کے حوالے سے بھی اگر آپ جاب کرنا چاہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ خود کوئی ایسا بزنس آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے کچھ نئے مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی انیشیٹو لیں گے تو آپ کو فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ جہاں میں یہ کہوں گا کہ مواقع آپ کے ارد گرد ہیں، لیکن آپ نے کتنی سمجھداری، عقل مندی، احتیاط کے ساتھ ریلیشن شپ کو بچا کے اور ان نیسیسریلی کسی پنگے یا مسائل میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا، بلکہ ٹوٹل اپنی اسموتھ رننگ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ گورنمنٹ آفیسز میں اگر آپ کام کرنے والے ہیں یا گروپ کی شکل میں کام کرنے والے ہیں، زیادہ بڑا گروپ آپ کا ہے، وہاں پہ آپ کی ہیومن مینجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے۔ آپ کو سب کو ایک طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین یا کوئی پالیٹکس آپ کے بزنس اور آپ کی پرسنل لائف کو افیکٹ کر سکتی ہے، اس لیے اس کے اوپر بھی آپ کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ جوپیٹر 12th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے تو بہت سالوں کے بعد آپ کی زندگی میں ایک اچھا پیریڈ لے کے آتا ہے جہاں آپ گرو کرتے ہیں، لیکن گروتھ کے ساتھ ساتھ ہوتا یوں ہے کہ راستے کے پتھر پھر آپ کو اپنے چننے چاہیے، نہ کہ پھیلانے چاہیے، تاکہ آپ کی اسموتھ ٹریول، اسموتھ کریئر آپ کا بنتا ہوا دکھائی دے۔ اس کے ساتھ دوسرا، بچوں سے متعلق ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچوں کے کچھ ایشوز، کچھ ہیلتھ، کچھ پرسنالٹی ایشوز آپ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو فیملی میں ڈسکس کر کے ہسبینڈ اینڈ وائف بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو توجہ دینی چاہیے۔ کچھ اسکول سے پرابلمس کی انڈیکیشن بچوں کی آ رہی ہے تو آپ وزٹ کریں، ٹیچر سے ڈسکس کیجیے گا اور ابتدائی لیول پہ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسی طرح مارس 4th ہاؤس میں ہے تو یہاں پہ آپ کی فیملی کی اٹینشن یعنی آپ کی اٹینشن فیملی کو درکار ہوگی، اسپیشلی اس میں گھر کی سینئر فیمیل خواتین، وہ آپ کی توجہ طلب زیادہ ہوں گی، والدہ، بڑی بہنیں، خالہ، نانی، یہ چیزیں آپ کو زیادہ دیکھنی ہوں گی، اور کسی بیماری کی شکل میں بھی آپ کو بڑا توجہ کے ساتھ ان کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ، پیسہ ہی نہیں بلکہ بہتر ہوگا کہ کچھ وقت ان کے ساتھ بتائیں۔ اگر آپ ویکنڈ پہ دور ہیں گھر سے تو کوشش کیجیے گا کہ اس ویکنڈ پہ کچھ 1-2 دن اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں، ٹائم دیں اپنی فیملی کو۔ یہ وقت بیسیکلی اس طرح کا ہے جو آپ کا اپنی فیملی بانڈز کو مضبوط کرنے کا وقت ہے، اچھے طریقے سے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گے، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہمیشہ کی طرح۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورگر دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کی ظاہر ستارے تھوڑے سے ڈیفیکلٹی ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں کی کال آتی ہے مجھے، ورگو کی بھی، پائسس کی بھی، چونکہ یہ 2 ستارے اس میں ہیں، اور آپ کے کمنٹس بھی اس طرح کے آتے ہیں، ای میل بھی آتی ہیں مجھے کہ کب تک یہ سلسلہ ہمارے ساتھ چلے گا، کب ہم اس سے نکلیں گے۔ تو اسٹرالوجیکلی پوزیشن جیسا میں نے آپ سے بتایا تھا کہ تھوڑی سی چینج تو ہوئی تھی، یعنی سیٹرن زحل جو آپ کے اپوزٹ ہاؤس میں تھا، 7th ہاؤس میں تھا، نکلا تھا، لیکن اینٹی کلاک وائز ہو کے وہ واپس آ چکا۔ بہرحال یہ چند مہینے اور ہیں ابھی اس کے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ فیوریبل پیریڈ ہوتے ہیں جو دوبارہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ پچھلا ویک سٹریس پریشر کا آپ کا چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ منڈے سے جو آنے والے دن ہیں وہ آپ کے بہت سے اہم کاموں کو سموتھ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے آپ کی کوئی چیزیں تو سستی کا مظاہرہ نہ کیجیے گا۔ کوئی کام گورنمنٹ آفیسز اور چیزوں سے ریلیٹڈ اگر آپ کے رکے ہوئے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کیجیے گا، انفلوئنس کے ساتھ یا کسی بھی طریقے کے ساتھ ٹائملی۔ اگر آپ کوئی چیزوں کو پرمیشن لینا یا کوئی کام کرنا
یا فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ویزا پروسیس ہے، کوئی ایسی چیزیں، تو اس کو اگر کر سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے بھرپور توجہ دینی ہوگی۔ اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ ریلیشن شپ کے حوالے سے آپ کو ذرا سا کیئرفل ہونا ہوگا۔ بھلے کچھ بھی ہو لیکن سیٹرن بہرحال آپ کے اپنے ہاؤس میں بھی موجود ہے، اور جب یہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے تو یہ آپ کی انرجی لیول کو ذرا سا لو کرتا ہے، کیونکہ جو آپ کا سیکنڈ ہاؤس ہے وہ بہت اچھا ہے، انکم چیزیں ساری ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، لیکن جتنی محنت درکار ہے شاید اتنی محنت ان پٹ آپ کر نہیں پا رہے، تو اس لیے تھوڑا سا آرگنائز کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ ٹریول کے حوالے سے آپ کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، ضرورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر جو آپ کے کچھ کام ان ہینڈ چل رہے ہیں جو زیادہ اہم ہیں، امپورٹنٹ ہیں، جن کے اوپر آپ نے زیادہ توجہ دینی ہے، پہلے ان کو مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا نئے سرے سے ٹائم دیجیے گا۔ فوری طور پہ آپ ادھوری چیزوں کو چھوڑ کے کسی نئی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اسی طرح آپ کا ایجوکیشن اور تعلیمی سلسلے میں اگر آپ کسی پسند کے کالج میں داخلہ لینا چاہتے تھے، کریئر دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، اس سلسلے میں بھی آپ کے لیے بڑا فیوریبل پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بھلے وہ آن لائن ایجوکیشن ہے یا پاکستان سے باہر ہے، دوسرے شہر میں ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ ٹائم آپ کا بڑا بہتر اور فیوریبل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل ایکسلنس بڑھانی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کی ان پٹ آپ کے لیے فیوچر میں جا کے آپ کے کیریئر اور انکم کے لیے آپ کو بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ میرج لائف کو آپ کو پوری توجہ دینی چاہیے۔ بزنس پارٹنرشپ میں آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ آپ کے علم میں آتی ہے تو اسے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، فوری طور پہ کوئی ریئیکشن نہ کیجیے گا، ٹائم لینے کی کوشش کیجیے گا کہ کوئی غلط فہمیاں، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے تو اس کو ٹائم دیجیے گا۔ ادروائز ہوتا یوں کہ آپ کے اپوزٹ پلانٹری پوزیشن آپ کو زیادہ ایگریسو یا اریٹیٹ کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بظاہر آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوں۔ تو دوستو یہ ستاروں کی چال جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی امیگریشن کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے شہر میں شفٹنگ تھی، بن چکی تھی، اور آپ اسے ڈیلے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کریئر کے سلسلے میں، یا بزنس اپرچونٹی اچھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے فردر ڈیلے نہ کیجیے گا، اس کا فائدہ اٹھائیے گا۔ کوئی ایسی آفیشیل پوزیشن جس پہ آپ کام کرنا چاہتے تھے، اب میں یہاں پہ ٹپیکل پاکستانی سٹائل سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ بعض گورنمنٹ آفیسز میں لوگ کبھی کبھی کسی ایسی سیٹ پہ آنا چاہتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ انکم بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی پلانٹری پوزیشن بھی آپ کی ہیں کہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ فیئر انفیئر کسی بھی طریقے سے چیزوں کو ارن کر سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈپینڈس کہ اخلاقی طور پہ یہ کس حد تک درست ہے۔ یہ اس کا فائدہ، ذمہ داری آپ کو بہرحال خود اٹھانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ فیئر چیزیں اچھے طریقے سے کرنا کتنا بہتر باعث برکت ہوتا ہے۔ شارٹ کٹ ہمیشہ ہو تو جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کو کسی نہ کسی مشکل یا پرابلم میں لے کے آتے ہیں، تو اپنا خیال رکھنے کی بھی اس سلسلے میں کوشش کیجیے گا۔ بچوں سے متعلق، ان کی زندگی سے متعلق ڈیسیژن میکنگ بڑا امپورٹنٹ ہے، کریئر کے حوالے سے بھی اور ان کی شادی وغیرہ کے سلسلے میں بھی یہ ٹائم بہت اچھا اور فیوریبل ہے۔ دوستو یہ پلانٹری پوزیشن ملی جلی چیزیں لے کے آئی ہے، میں نے انڈیکیشن جو نہیں احتیاط اور جو کرنے والی اس کے سلسلے میں انیشیٹو، اس کی روشنی میں یہ بھی گزاری۔ اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم لبرا دوستو، کیسے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، کیا آپ نے اپنی سالگرہ منا لی؟ آپ کا اپنا مہینہ چل رہا ہے، کل 6 اکتوبر ہے، اور اس کے بعد 12 اکتوبر تک جن لوگوں کی سالگرہ ہوگی ان کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سی مبارکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں کرے، اچھے طریقے سے آنے والے وقت کو آپ کے لیے لے کے آئے، جہاں مشکلیں آسانیوں میں بدلیں، تکلیفیں دور ہوں، صحت ہو، آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے چاہنے والوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ جب اسٹرالوجیکل پوزیشن چینج ہوتی ہے، سولر ریٹرن ہوتا ہے، تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جو سر اٹھاتے ہیں۔ اس مہینے میں پیدا ہونے والے لوگوں کی زندگیوں میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے فلاں وقت سے فلاں وقت، کسی کے لیے آسانیوں کا ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکلوں کا ہوتا ہے۔ سولر ریٹرن اسے کہا جاتا ہے۔ سولر ریٹرن جب یہ آتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں سب سے اہم چیز جو کل سے میں آپ سے بات کروں گا، یہ جو آپ کا منڈے 6 تاریخ سے اگلے 2-3 دن آپ کے لیے بڑے زبردست قسم کے دن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں اسٹرالوجیکل سائن جو انڈیکیٹ کر رہا ہے، ایک تو یہ آپ کا فیملی کے حوالے سے بہت اچھا دن ہے،
آپ کی اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی ایسی بریچ آف ٹرسٹ یا کوئی چپکلش چلی آ رہی تھی، وہ دور ہوتی ہوئی دکھائی دیتی یا دور کرنے کا بہتر مواقع ملتے ہیں. جن کے ساتھ بھی کوئی مسائل تھے وہ مسائل بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو کوشش کرنی ہوگی، انیشیٹو لیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیز جو سمجھنے والی وہ آپ کا 10th ہاؤس ہے، اور یہ بڑا خوبصورت اینگل بنا ہوا دکھائی دیتا ہے. بہت سالوں کے بعد 12ویں گھر میں 10ویں گھر میں جوپیٹر آتا ہے، تو جنہوں نے کچھ سالوں سے کچھ نہیں کیا ان کو کچھ کرنا چاہیے. وقت یاد رکھیے گا کہ وقت بدلتا ہے، لیکن زندگی انہی کی بدلتی ہے جو بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بھی بدلتے ہیں. نیند سے جاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، آسانیاں انہی کے لیے ہوتی ہیں. محض انتظار کر کے اور اچھے وقت کو آواز دینے سے کوئی وقت کسی کا بھی بہتر نہیں ہوتا. یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور سبب پیدا ہوں گے تو تب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں بھی کریں گے. سیٹرن آپ کی 12th ہاؤس میں کریئر میں چیلنجز ہے، لیکن انہی چیلنجز کی وجہ سے آپ کی فیوچر میں اسٹرینتھ بھی ہے، گروتھ بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں. آپ کا سٹیٹس بڑا اچھا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اگر بہت دنوں سے کوئی مقام پانے کی خواہش تھی تو اس کی کوشش اور اس کی جستجو میں آپ کو لگے رہنا چاہیے. اس سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. مون آپ کے چونکہ 7th ہاؤس میں، تو خاص کر میرٹل ریلیشن شپ کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے. نئے کپل جو شادی کرنا چاہتے تھے، آلریڈی کسی رشتے میں تھے یا پسندیدگی میں تھے، ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ڈسکلوز کریں، فیملی تک لے کے آئیں، بات کریں، تاکہ آپ کے معاملات سے زندگی بہتر ہوں، آسانیوں کی طرف مائل ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ اگلی پوزیشن ذرا چاہیے کہ آپ کچھ معاملات میں نا ہیزیٹنٹ ہیں، یعنی بولنے سے اعتراض کر رہے ہیں. کمیونیکیشن سکل آپ کا تھوڑا سا ویک ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بول تو سکتے ہیں، بات تو کر سکتے ہیں، لیکن ون آر دا ادر ریزن آپ کھل کے اپنی ایکسپریشن نہیں دے پا رہے، اپنے احساسات کا اظہار نہیں کر پا رہے. گو کہ لبرا ایک بڑا خوبصورت سائن ہے. اس کو کمیونیکیشن، ایکٹرز، لاء سے ریلیٹڈ لوگ، بڑے بڑے کامیاب لوگ آپ کے سائن میں پیدا ہوئے ہیں. تو اگر آپ خدا نخواستہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کامیابی کا وہ فیکٹر نہیں، تو سوچئے گا کہ کیا وجہ ہو سکتی، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام بہترین اوصاف دے کے پیدا کیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کیا آپ اپنے آپ کو صحیح استعمال کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جوپیٹر جب 10ویں گھر میں آتا ہے تو یہ آواز دیتا ہے کہ اٹھو، کچھ کرو، مجھ سے فائدہ لو. اسی طرح میں نے کہا کہ اگر تعلیمی سلسلے میں آپ نے دوبارہ کوئی امتحان دینا ہے، کوئی انٹرویو ہے، کوئی نوکری کے لیے کوئی کال آ رہی ہے، آپ اس میں بلا جھجک شامل ہوں، اس کی تیاری کریں. انشاءاللہ یہ وقت آپ کو فائدہ دے گا. اسی طرح انکم کے حوالے سے آپ کوئی نئے پلان کرنا چاہتے ہیں، نیا بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں، ایگزسٹنگ بزنس میں کچھ امپرومنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس بے تحاشا وقت اور مواقع ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دوستو دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ سیٹرن 12th ہاؤس میں جب یہ آتا ہے، آپ کے 12ویں گھر میں آتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا آپ کو انرجی لیول پہ ذرا سا ڈسٹرب کرتا ہے، اور اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ذرا سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. آپ نے اپنی مسکولر باڈی کو، بون سٹرکچر کو بڑا اچھے سے رکھنا ہے. اسپیشلی ان خواتین کے بارے میں کہوں گا کہ جو اپنے ایک ایسے فیز میں انٹر ہو رہی ہیں جہاں پہ مینوپاز یا ایسے سلسلے ان کے آ رہے ہیں، تو ان کو اپنی ہارمونز اور اپنی میڈیسن، ہارمونل میڈیسن، ان ساری چیزوں پہ توجہ رکھنی چاہیے. ادروائز ہڈیوں اور جوڑوں میں دردوں کی انڈیکیشن زیادہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اسی طرح مارس 12th ہاؤس میں ہے تو بہت اچھا پیریڈ ہے، سارا کچھ ہے. انویسٹمنٹ اور سیونگ کے پلان بہت اچھے بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی انکم بہت اچھی ہے تو پلیز اپنی انکم کو ڈیوائڈ کیجیے گا کہ کچھ پورشن اس کے انویسٹمنٹ کی طرف بھی ہوں. انویسٹمنٹ سے مراد میری سیونگ کی طرف بھی ہوں. تو سیونگ اگر آپ کریں گے تو لیٹر ایج میں، فیوچر میں جا کے آپ کے کام آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ اگلے 2 سال آپ کے پاس بڑے امپورٹنٹ ہے. جوپیٹر جب آپ کے فرسٹ ہاؤسز سے مین کے اندر میں آتا ہے تو یہ آپ کو مواقع دیتا ہے، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں کہ سیو فار دا ریننگ ڈیز، کے اچھے ایسے برے وقتوں کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، تاکہ بوقت ضرورت آپ کے پاس کام آئے. تو یہ پیریڈ آپ کا کچھ ایسا ہے جو سیونگ کا وقت ہے، اس لیے سیونگ پلان بنائیں. کچھ کہیں بھی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، میں کوئی ڈیفائن نہیں کر رہا، یہ آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ سیونگ کیسے کر سکتے ہیں. اپنے پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کریے. اور اس کی اگلی مثال میں دوں، چونکہ آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں، اچھی چیزیں، لگژری
لبرا کی پسندیدہ ہوتی ہے. کوشش کیجیے گا کہ اپنے پرس میں زیادہ پیسے نہ رکھیں, اور اگر کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں ہے تو کریڈٹ کارڈ استعمال زیادہ نہ کریں, اسے اپنے گھر میں رکھ جائیے گا. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سی ضروریات ہماری ایسی ہوتی ہیں, مطلب اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتے, محض پیسہ پڑا ہوا ہے جیب میں خرچ کر بیٹھتے ہیں, بعد میں چیزیں پڑی ڈمپ ہو رہی ہوتی ہیں, خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا سیونگ پیریڈ ہے, ذرا سا اس کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے. تو دوستو یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے, چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم اسکارپیو دوستو, کیسے؟ امید ہے آپ بہت اچھے ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. جناب, آپ کے پلانٹری پوزیشن میں سب سے امپورٹنٹ چیز جس سے میں آغاز ہی یہی کروں گا کہ اگر جاب کے متلاشی تھے تو یہ پیریڈ آپ کا کوشش کرنے کا ہے. اگر آپ کو کوئی پہلی بات اپنی ای میل کھولیے گا, چیک کیجیے گا, موبائل نیٹ ورک چیک کیجیے گا. اگر آپ نے کوئی درخواست کہیں دے رکھی تھی کسی چیز کے لیے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر سے نہ گزرے اور وہ وقت گزر جائے. اس لیے اپنے سارے اس طرح کے سوشل میڈیا سیٹ اپ کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے, چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی اس سلسلے میں کوئی کال یا کوئی چیز تو نہیں آئی ہوئی جو آپ کے لیے ضروری ہو. اس کے ساتھ دوسری امپورٹنٹ چیزیں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جاب کے لیے اگر بھلے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑے, یعنی گھر سے دور, شہر سے دور کسی جگہ جانا پڑے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ پیریڈ ہے جہاں آپ کی ٹریول ٹائم زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے, آپ کا سفر زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. سفر ہمیشہ فائدہ مند بھی ہوتا ہے, اس میں آسانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن خاص کر نئے لوگوں کے لیے اپنا کیریئر شروع کرنے کے لیے کہیں بھی موقع ملے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنا فرینڈ سرکل کو آپ نے بڑی احتیاط کے ساتھ رکھنا ہے. ایموشنل ریزنز کی وجہ سے بغیر کسی وجہ سے اپنا لب و لہجے کو آپ نے قابو میں رکھنا ہے. کسی ڈیبیٹ میں, کسی محفل میں, کسی گفتگو میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے لیے تکلیف کا سبب ہو اسے اچھے ڈیسنٹ الفاظ میں بتائیے گا. اس کے لیے کوئی بڑے سخت ہارش ورڈز یوز نہ کیجیے گا. کوئی ایسا امپریشن نہ دیجیے گا جس کی وجہ سے ریلیشن شپ, تعلقات, چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ میں کامن مین کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ بڑے سے بڑے آدمی کے لیے. آپ کسی بھی بڑی پوزیشن میں بیٹھیں, آپ منسٹر ہیں, وزیر اعظم ہیں, آپ کوئی اچھی کمشنر ہیں, کسی بھی اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ وقت آپ کو بڑا ولنریبل کر رہا ہے, اوور کانفیڈنٹ کر رہا ہے, جہاں پہ جا کے آپ کی ٹون اور آپ کا لب و لہجہ بڑا اگریسو ہو سکتا ہے, جو ناپسندیدگی کی وجہ بنے گا اور اس کی وجہ سے آپ کے اچھے کاموں کو بھی وہ ضائع کرے گا. اور یہ فیملی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کہتے ہیں کہ کی گئی نیکیوں کو اپنے الفاظ کی وجہ سے خراب نہ کیجیے گا, بلکہ ٹالرنس, پیشنس, احتیاط کے ساتھ زندگی کا سامنا کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ ایک بڑی اہم چیز تھی جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم چیز ہے کہ یہ سیکھنے کا اور لرننگ کا ٹائم ہے. آپ جتنا زندگی میں انوالو ہوں گے, اچھے سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اتنا ہی آپ لرن کریں گے. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بزنس اپرچونٹی آ رہی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ اگر پارٹنرشپ میں ہے اور سینئر پارٹنر ہے, آلریڈی بزنس میں ہے, تو اس کے اوپر ضرور توجہ دیجیے گا. یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. اسی طرح آپ اگر جاب میں تھے اور جاب لیس ہو چکے ہیں, نئے سرے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو بھی آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ چیزوں کو سوچنا چاہیے. اگر آپ دوسرے شہر, دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کو ہوم ورک کرنے کا پیریڈ ہے. اچھے طریقے سے ہوم ورک کریں گے, کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے, آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. راہو چونکہ 12th ہاؤس میں, تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں فار اے ویری شارٹ ٹائم کچھ ایسے لوگ لے آتا ہے جو بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں کرتے بلکہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں. اس لیے کسی بھی ڈیسپریشن میں, بوریت میں, فارغ وقت میں بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے ملیں جو کل آپ کے لیے مصیبت کا سبب بنے, بدنامی کا سبب بنے. آئسولیشن یا تنہائی بہرحال بہتر ہوگی. ایجوکیشن اگر کسی وجہ سے سٹاپ ہو چکی تھی تو ریزیوم شروع کرنے کا وقت ہے, سیکھنے کا وقت ہے. اور اسی طرح اگر آپ پڑھ چکے ہیں, سیکھ چکے ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, آئی ٹی کے بندے ہیں, جاب نہیں مل رہی, بھلے آپ کی کسی بھی جگہ پہ ٹریننگ کے طور پہ بھی آپ جاتے ہیں, ایز اے ٹریننگ آپ ضرور جوائن کیجیے کہ یہ وقت سیکھنے کا ہے تاکہ آپ کریئر میں اپنے آپ کو سکسیزفل کر سکیں. بچوں کے سلسلے میں بھی اچھا ٹائم ہے. میرڈ ہیں تو فیملی پلاننگ کا ایک وقت ہے. اچھا,
بعض کا آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ کپل شادی کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ سال تک بچے پیدا نہ کریں، پھر لیٹر ایج میں جا کے کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. بہت سی جگہوں پہ یہ فیصلہ درست ہوتا ہے، میں اسے بالکل یہ نہیں کہتا کہ میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں، لیکن کچھ جگہوں پہ صرف ریزن یہ نہیں ہوتی بلکہ ریزن یہ ہوتی ہے کہ کون ذمہ داریاں سنبھالے گا، ہم نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں بھی اگر آپ نے شادی کی اور آپ کا پلان ہے اور فیملی بنانے کی طرف اگر آپ مائل ہوتے ہیں تو اس کے اوپر بھی توجہ کیجیے گا. یہ وقت آپ کا ایڈیشن ان فیملی کا بھی وقت ہے. سو دوستو، یہ تھی اس ویک کی پلانٹری پوزیشن. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کے بڑا مزے کا سائن بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. بیٹھے بٹھائے جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ اپرچونٹی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ روٹین میں اسموتھ اپنی زندگی میں چلے آ رہے تھے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسی چیز بن جاتی ہے، ایسے حالات بن جاتے ہیں، کچھ دوست ایسے ملتے ہیں جو آپ کو کچھ نئے بزنس آپشن یا آئیڈیاز دیتے ہیں، اور وہ آئیڈیا آپ کے لیے انکم کا، آمدن کا سبب بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو ایسے میں اگر کوئی ایکسپیرینسڈ لوگ آلریڈی اگر کوئی ایسی آپشن دیتے ہیں شارٹ ٹرم انکم کے پوائنٹ آف ویو سے، تو سب سے پہلے اس کے اوپر غور کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر جب آپ کے کچھ عرصے تک آپ کے 8th ہاؤس میں جو انکم کو شیڈو دے رہا، تو یہ وقت وہ ہوتا ہے جہاں آپ اپنی سیونگ اچھی کر سکتے ہیں، آپ فضول انویسٹمنٹ جو کی ہے انہیں بہتر کر سکتے ہیں، جنک بہت دنوں سے جو جمع کیا ہوا تھا اسے آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو ریسکیڈول بھی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے جو گھر بنانا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک فیوریبل پیریڈ ہے. پلاٹ لے رکھا ہے، کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں، اس کے سلسلے میں بھی پیپر ورک، پلاننگ، انجینئر، آرکیٹیکٹ ہائر کرنا، کام کرنا، یہ بھی آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بھی ٹائملی کام کرنے کی کوشش کیجیے گا. دوسری اہم چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ کا ایک بڑا ریلیشن شپ کے حوالے سے بڑا اہم ہے. کیندر میں جب سیٹرن آتا ہے تو ذرا سا پرابلم کرتا ہے جہاں پہ آپ کی پیشنس یعنی برداشت کم ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں. سینس آپ کا جو سائن ہے سیجیٹیریس، یہ فائری سائن ہے. فائری سائن میں آپ کی جب ایک نیگیٹو پلانٹری پوزیشن بنتی ہے، میں اسے بہت نیگیٹو نہیں کہتا، تو وہاں پہ ہمارا اسٹریس لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، انگزائٹی بڑھ جاتی ہے، اور جو چیزیں زندگی میں اریٹیٹ نہیں کرتی تھی وہ بھی کرنے لگتی ہیں، اور جس کا ڈائریکٹ افیکٹ فیملی لائف کے اوپر آتا ہے، پارٹنرشپ پہ آتا ہے، جاب میں آتا ہے، ورکنگ انوائرمنٹ میں آتا ہے. تو اس لیے ذرا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں، ریلیکس کریں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی ایسی سوشل لائف رکھیے جہاں پہ آپ کا ڈیپ انسائڈ کوئی سٹریس، انگزائٹی کا فیکٹر ہے وہ دور ہو سکے. اسپورٹس میں جائیں، گیم کریں، جم کریں، واک کریں، یہ تو اپنے اوپر کام کیجیے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی بلڈ امپیورٹیز سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماریاں ہیں، لیور سے ریلیٹڈ ہیں، بلڈ پریشر پیشنٹس ہیں، تو اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ مارس آپ کے 12th ہاؤس میں اپنے ہی ہاؤس میں ہے، تو یہاں پہ جا کے کچھ چیزیں ٹریگر کر سکتی ہیں. تو اس لیے مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی. مینٹل اور فزیکل ہیلتھ دونوں اچھی ہوں گی تو آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے. آپ کے ریلیشن شپ بہت اچھے ہوں گے تو آپ کی انکم اچھی ہوگی، اس میں برکت ہوگی، پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی. اس لیے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور انٹر ریلیٹڈ ہونے کی وجہ سے ہم کسی چیز کو یہ نہیں، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص مینٹلی بہت ڈسٹرب ہے، ڈپریشن کا پیشنٹ ہے، لیکن اس کا گھر بھی خوش ہے، اس کی بزنس بھی، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ سب چیزیں ریلیٹڈ، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے. اور اسٹیٹ آف مائنڈ کو بہتر رکھنا، پازیٹیو رکھنا، کمفرٹیبل رکھنا، ایٹ ایز رکھنا، اور دوسری بات توکل رکھنا. انسانی ایفرٹس اپنی جگہ پہ، اس کے بعد نتیجہ خدا کی ذات پہ. یہ سوچ لے کے رکھیں گے تو آسانیاں ہوں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، خاص کر ایسے پروفیشنل ایجوکیشن اگر آپ کی ہے یا اس طرف کرنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے چیلنجز پیریڈ ہے. خاص کر اپنا وقت ضائع نہ کیجیے گا، اپنی ایجوکیشن کے اوپر فوکس اور کنسنٹریٹ کیجیے گا، تاکہ آپ کے پروفیشنل ایگزام یا ساری چیزیں وہ ٹائملی پوری ہوں اور آپ کے ریزلٹس اچھے ہوں، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانیاں نہ ہوں. بچوں کے ساتھ ایک فیملی ٹائم اٹس اے ویری گڈ ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ویکینڈ اچھا گزار سکتے ہیں آپ. کوئی میرج یا ٹریول انڈیکیٹ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے جہاں
فنکشن یا ایسی چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کی ٹریول ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، وہاں پہ شاید آپ کو جانے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. سو دوستو یہ ہے اس ویک کی پلانٹری پوزیشن. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھر بتاؤں گا. چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم کیپریکن دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کی اپنی پلانٹری پوزیشن اس وقت میں جب یہ دیکھتا ہوں تو یہ 3rd ہاؤس میں راہو کے ساتھ ہے. 3rd ہاؤس میں جب یہ راہو کے ساتھ آتی ہے تو یہ ذرا سا مشکل ٹائم لے کے آتی ہے. ذرا چیزیں جسے کہتے ہیں کہ کچھ کاموں میں دیر ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہوئے کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، اور کچھ کاموں پہ جہاں آپ نے بہت محنت کی تھی اس کے رزلٹ آنے میں ذرا سا پرابلم ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی ان کے جن کی ایٹ دی ٹائم آف برتھ پلانٹری پوزیشن نیگیٹو ہوتی ہے. البتہ یہ بہت اچھی اور فائدہ مند چیز یہ ہے کہ آپ کا 7واں گھر بہت پازیٹیو ہے. کیوں کہ کیپریکن کے اپوزٹ کینسر ہاؤس ہوتا ہے جہاں جوپیٹر کی پریزنس ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تنہا نہ رہیں، اپنے پرابلمس، اپنی چیزوں کو، اپنے مسائل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، مشاورت کیجیے گا. کسی بھی قسم کی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ سٹریس پوزیشن ایسی دکھائی دیتی ہے کہ جہاں آپ ابرپٹلی کسی چیز سے تنگ آ کے کوئی چیز چھوڑیں گے، کچھ کریں گے، لین دین کے معاملات ہوں گے تو تب آپ اریٹیٹ ہوں گے، قوت برداشت کم ہو جائے گی. اس لیے اپنی ریئیکشنز کو آپ نے اس پیریڈ میں بڑا سنبھال کے رکھنا ہے. اور اصل میں یہ کہوں تو یہ آپ کی بہترین تربیت اور بہترین بزنس اسکل کے آزمائش کا وقت ہے. یہ وقت جو اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ سکسیزفل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے لیے آسانیاں بڑی شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. بیوروکریسی میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں اسپیشلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، یہ سارے لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس میں آپ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی چانسز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت عرصے سے ایک سیٹ پہ تھے تو آپ کی ٹرانسفر یا دوسری جگہ پہ کوئی موومنٹ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسرا شہر بھی ہو سکتا ہے، ود ان ڈپارٹمنٹ بھی، ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں آپ کی موومنٹ کے آثار بھی بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ پوزیشن ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کوئی پروفیشنل ایگزام، پروفیشنل رسپانسبلٹی، کسی کو ریپرزینٹ کرنے کی ذمہ داری، کسی ایسی سیٹ جو آپ کی نہیں ہے اس کے اوپر بھی آپ کو اسائن کیا جا سکتا ہے، بٹھایا جا سکتا ہے. وہ کام بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے جسے آپ خوش اسلوبی سے انجام دے سکتے ہیں. کیونکہ جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ کیپریکینین پوزیشن جو ہے وہ اسٹرالوجیکل ٹائم کتنا بھی ٹف ہو لیکن اولڈ وزڈم سٹار کہلاتا ہے. اگر پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ ہے تو آپ کا فہم اور آپ کا ویژن، جسے کہتے ہیں سکس سینس جو ہے، ای ایس پی جو ہے، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، وہ آپ کا ہائی ہوگا اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرے گا کہ ایسی کرٹیکل پوزیشن میں آپ کو کیا سٹیپ لینے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل آپ پولیس میں کسی جگہ پہ آپ کی رسپانسبلٹی، کوئی ڈیمانسٹریشن، کوئی جلوس، ایجیٹیشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ کو اسکل آپ کا کام آئے گا. آپ کی سکس سینس آپ کو ہیلپ کرے گی کہ موب کو، مجمع کو گفتگو کے ذریعے کس طریقے سے کیسے مینیج کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹائم کسی اگریسو رویے کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ فرینڈلی جسٹر، پازیٹیو اپروچ اور اس کے ساتھ لے کے چلیں گے تو یہ آپ کو ترقی بھی دیتا ہے، آپ کو ریکگنیشن بھی دیتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں بھی لے کے آتا ہے. فارن ٹریڈ، فارن بزنسز سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے کریئر کی پوزیشن بڑی اچھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آسانیاں آ رہی ہیں اور انشاءاللہ بہت دنوں سے کوئی کام کر رکھا تھا تو اس کو فروٹ لینے کا بھی وقت ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نیپچون 4th ہاؤس میں ہوتا ہے تو بڑی عجیب و غریب سی کیفیات لے کے آتا ہے. کوئی گھر میں ایڈیشن، کوئی آلٹریشن یا اپنی ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز انکریز کرنا، کمرہ بڑھانا، گاڑی کو بہتر کرنا، یعنی کمفرٹ آف لائف جو ہے اس سلسلے میں بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں کہ جہاں آپ کو کچھ انویسٹ کر کے اپنی زندگی کو ایٹیز کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اگر آپ کے پاس سیونگ ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اسے ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا امپیکٹ آپ کی پرسنل لائف، ایموشنل لائف اور آپ کی فیملی کے اوپر بھی پڑے گا. تو اس لیے ساتھ ساتھ کوالٹی آف لائف کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح ٹریننگ اگر آپ کی کوئی ڈیو ہے،
کوئی میڈیکل یا کسی بھی فیلڈ میں آپ کے ہیں، کوئی ریفریشر کورسز، کوئی ٹریننگ سیمینارز، کوئی ایسی چیزیں اٹینڈ کرنے والی ہیں تو ٹریول ٹائم بھی انڈیکیٹ کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ بتا دوں کہ تھوڑا سا اگر ویکینڈ کے اوپر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو جانے سے پہلے، کہیں سفر کرنے سے پہلے ذرا سی کنفرمیشن ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ پلان اور چیزیں لاسٹ مومنٹ پہ ہو سکتا ہے کہ چینج بھی ہو جائیں. تو اس لیے بیفور ٹائم رابطہ کر کے پوچھ کے پھر کوئی انیشیٹو لینا بہتر اور فائدہ مند ہوگا. سو دوستو، یہ اس ویک کی پلانٹری پوزیشن ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز، کسی بھی شارٹ ٹرم اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے گروپ کی شکل میں، پارٹنرشپ کی شکل میں کام کرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. اسی کے ذریعے وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی اپنے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کے نصیب سے بھی آپ کو کچھ شیئر، کچھ نصیب ملتا ہے. تو اس لیے اس طرح کی اگر کوئی آپشن آتی ہے تو آپ کو اس کو ضرور آپٹ کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ پلانٹری پوزیشن ہے دوستو اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ. جی پیارے کیورس دوستو، کیسے ہیں؟ امید آپ خیریت سے ہوں گے. جناب، مجھے کافی سوالات آپ کی طرف سے آئے جو میں نے جمع کر رکھے تھے. ایک تو سب سے پہلے پوچھا گیا کہ کویرین کی فائنینشیل پوزیشن کب بہتر ہوگی. بہت سے لوگ تو بہتر ہیں، کچھ لوگوں کے لیے آف کورس ایسی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کیونکہ آپ کے انکم ہاؤس میں سیٹرن آتا ہے. جب یہ زحل آتا ہے تو یہ پرانے معاملات کو زندہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ کو اپنی سیونگ خرچ کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ایکسپیکٹڈ انکم یا سروسز کے حوالے سے جو کوئی پیسہ آپ کے پاس آنا ہوتا ہے اس میں دیر ہوتی ہے یا کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے وہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. یہ چیزیں بھی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دوسری چیز یہ ہے، کریئر کے حوالے سے بڑا اچھا ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اپنی کسی بھی سٹریس کی وجہ سے، کسی بھی پوزیشن کی وجہ سے اپنی جاب کو بدلنے کی کوشش نہ کیجیے گا. میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ بدلنے کی کوشش نہ کیجیے گا کہ آپ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا سٹیپ لیتے ہیں تو آگے آپ کو پھر جاب نہیں لینے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے کوشش سے مراد یہ ہے کہ وہ کیجیے گا، لیکن اس وقت اگر بہت تنگ ہے، پہلی بات تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. کیونکہ آپ کا اپنا ایئر سائن ہے. ایئر سائن ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ایکچوئل اتنے پرابلم نہیں ہوتے جتنے آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنی اس کیفیت کو ذرا سا سمجھنا ہے. پھر دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ پیرالل جاب کے متلاشی رہیں، ٹرائی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ کا فورتھ ہاؤس بہت اچھا ہے. بہتر اپرچونٹی، بہتر انوائرمنٹ کے لیے کام کرنے سے تو ضرور تلاش کیجیے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ کو اچھا اور پازیٹیو رسپانس بھی ملے گا. لیکن جب تک، میری عادت احتیاط کی ہے، جب تک آپ کے پاس ان ہینڈ کوئی دوسری اپرچونٹی نہ ہو تو جو ایگزسٹنگ جہاں پہ آپ چل اسے چھوڑا کبھی بھی نہیں جاتا. یہ لاجیکل ہے، ناٹ اسٹرالوجیکل، کامن سینس کی بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. اس لیے کہ دنیا ساری میں اس وقت جو پوزیشن چل رہی ہے جاب کے حوالے سے بڑی ولنریبل ہے. ہم صرف پاکستان میں نہیں بیٹھے، بلکہ اگر آپ اخبارات، ٹی وی، میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ورلڈ وائڈ پتہ چلے گا کہ دنیا اس وقت بڑی ایک بحران سے گزر رہی ہے، انکم کے حوالے سے، جاب اپرچونٹی کے حوالے سے. تو پاکستان تو آلریڈی اوور پاپولیٹڈ بھی ہے، جاب اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں، ہمارے گورنمنٹ پلان بھی ایسے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. البتہ کام بھی وہ لوگ جو خود کر رہے ہیں وہ اپنی کوشش، اپنی محنت سے جو کر سکتے ہیں اسی میں ان کو فائدہ بھی ہے، بڑھا بھی سکتے ہیں. لیکن اتنے اچھے حالات نہیں کہ جہاں آپ تھوڑے سے موڈ یا مزاج کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے لات مار دیں. سوری، یہ میں نے لفظ استعمال کیا، لات مار دیں، کیونکہ کبھی کبھی کویرین اتنے ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہوگی دیکھی جائے گی، اس وقت تو میں نبٹ لوں نا. تو یہ آپ کے ستارے آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ پیارے لوگ ہیں، ہمیشہ سے میں آپ سے کہتا ہوں میری آپ سے خاص اٹیچمنٹ ہے. اس لیے اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو آپ نے بڑا ریئلسٹک اور پریکٹیکل رکھنا ہے، اور لوگوں کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے مسائل کو خود سمجھنے کی بہت اچھے طریقے سے کوشش کرنی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی. بچوں سے متعلق بھی کچھ چیزیں، کیونکہ یورینس آپ کے 5th ہاؤس میں، تو کچھ ایکسپیکٹیشن کے پرابلم بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کی ان سے جو توقعات تھیں اس طرح وہ آپ کے ساتھ ریسیپروکیٹ نہیں کر رہے، اس طرح جواب نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے متنفر اور فاصلے میں ہو سکتے ہیں. اور یہ دوستوں کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے.
یعنی بچے بھی اور دوست بھی، یہ سب جگہوں پہ آپ کے ساتھ ایسی ہی کیفیت ہو سکتی ہے، اسی طرح کی فیلنگ آپ کی بن سکتی ہے. تو اس لیے اہم چیز کیا ہوئی؟ اہم چیز یہ ہوئی کہ حالات تو بعض وقت ویسے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی کبھی بہت حساس ہوتے ہیں، سینٹیمنٹل اور جسے کہتے ہیں کہ ایموشنل اگریسو ہوتے ہیں، تو ہم اس کو شدت سے ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے خلاف ہو جاتی ہیں، اور اس کے ڈائریکٹلی افیکٹ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر آتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ کو، ذہنی کیفیت کو، پیس آف مائنڈ کو توجہ دیجیے گا. اسی کے ساتھ آپ کی جاب بھی منسلک ہے، ریلیشن شپ بھی ہیں، سارا کچھ ہے. اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہیے، ٹریول کرنا چاہیے، کہیں نکل جائیں، اکیلے نہ بیٹھیں. کسی ڈسٹربنس میں ہیں، کیفیت میں ہے، تو کوئی بہت اچھا دوست آپ کی زندگی میں ہے، اس سے ڈسکس کیجیے گا، کتھارسس کیجیے گا، اور کوئی بھی سٹیپ کرنے سے پہلے مشاورت کیجیے گا. دوستو یہ تھی پلانٹری پوزیشن اس ویک کی. نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم پائسیز دوستو، کیسے؟ امید ہے جناب آپ خیریت سے ہوں گے. ایک دو دن بڑے ہیکٹک سے گزرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. سیٹرڈے سنڈے جو گزرا، 4-5 کمٹمنٹ، سفر، پریشر، چیزیں، ایکسپینس، یہ سارے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اس کے بعد اگلی پوزیشن جو بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، آج مون پوزیشن انکم ہاؤس میں آپ کی بہتر اور فائدہ مند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ سڈنلی ایک نئے ویک کا آغاز ہوتا ہے. اس نئے ویک میں آپ اپنے پرانے اکاؤنٹس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کی کوئی رسپانسبلٹی پیمنٹ کی ہے، کوئی بینک لون ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، کوئی ایسی چیزیں اگر ہیں جو پے آف کرنے والی ہیں، تو اسے ٹائملی ایڈریس کرنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ اگلی امپورٹنٹ پوزیشن یہ بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کوئی جیوی جوائنٹ وینچر میں اگر کوئی کام کرنے کی خواہش ہے، یا آلریڈی آپ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ایکسپینشن اور گروتھ کے سائن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بزنس میں اگر آپ کو کچھ سلو پرابلم دکھائی دیتے ہیں، انکم کی کمی دکھائی دیتی ہے، تو یہ ہوم ورک کرنے کا وقت ہے. ذرا سا توجہ دے کے دیکھیے گا تاکہ آپ اپنی انکم اور چیزوں کو بڑھا سکیں. بچوں سے متعلق کنسرن تھوڑا سا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جہاں بچوں کو اپنی ایموشنل اور کسی اور وجہ سے، بیماری یا کسی اور وجہ سے آپ کی زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ ویک آپ کا فیملی ویک کا بھی ہے. اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ ذرا سی توجہ بھی دیجیے گا. ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. مارس اسکارپیو تھوڑے سے اہم ہے، اور مون جو ہے بیسیکلی ایک اچھی پوزیشن میں تو ہے، لیکن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کے نروز کے اوپر تھوڑا سا پریشر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دباؤ زیادہ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ویک کے آغاز پہ گورنمنٹ جاب میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے، پرائیویٹ سیکٹر میں اچھی پوزیشن پہ ہیں، تو آپ کے اوپر نئی اسائنمنٹ اور نئے پریشر آتے ہوئے دکھائی دیتے. اسپیشلی اس میں اگر آپ HR سے ریلیٹڈ ہیں، تو کچھ اہم امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ آپ کی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے لیے یہ پیریڈ اس طرح کا جہاں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی ورسٹ ڈیسیژن میکنگ بھی کرنی ہے، تو آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے کیجیے گا، احتیاط کے ساتھ کیجیے گا. کوئی بھی ان رائٹنگ شوکاز یا کوئی کسی اسٹاف میں ایسی چیز دینے سے پہلے آپ پہلے وربل ڈسکشن کر کے دیکھ لیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی اسٹیپ لینے چلے جا رہے ہیں، کہ ہو سکتا ہے وہ درست نہ ہو یا دوسرے کا پوائنٹ آف ویو مل جائے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی جب آفیسز میں چیزیں بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں، تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جب ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں تو کسی دوسرے کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات نمایاں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ذرا سا میں کہتا ہے ایز اے گڈ ہیومن بینگ آپ کو ذرا سا ایمپتھی کے ساتھ، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اپنے ڈسپلن اور سسٹم کو میچ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے جناب کہ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ایک اچھا پیریڈ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. 8th ہاؤس سن ہونے کی وجہ سے یہاں آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. کچھ انویسٹمنٹ اور ری انویسٹمنٹ کے مواقع آپ کے پاس آتے ہوئے دکھائے. شارٹ ٹرم چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ یہ آپ کے پاس آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. پلوٹو 12th ہاؤس میں ہے، تو یہ کبھی کبھی آئسولیٹ کر دیتا ہے. آپ کے سائن میں ایسی انڈیکیشن ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ نا تھوڑا سا انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، انسرٹینٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور قریبی لوگوں سے جن سے اچھے ریلیشن سے سڈنلی کو متنفر ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے چونکہ مون آپ کے 12th ہاؤس 2nd ہاؤس میں کمیونیکیشن کے ساتھ ہے، تو وہاں پہ ایسی گفتگو یا ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو آپ ایکچوئل نہ کریں، لیکن اس کی وجہ سے آپ تھوڑے سے
قابل اعتراض لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جن پہ قابل اعتراض سے مراد ہے کہ لوگ آپ کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی اور آپ کے اخلاق کے اوپر گفتگو کے حوالے سے، کہ آپ بات کرتے ہوئے دوسروں کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے. تو یہ ذرا سا دیکھیے گا. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کی آفیشیل ریکوائرمنٹ میں بھی HR ڈپارٹمنٹ آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے تھوڑا سا اچھے کنسرن کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، تاکہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی برا اثر آپ کی طرف سے نہ آ سکے. ہیلتھ کا اپنا خیال رکھیے گا. بچوں سے متعلق بہتر کریئر میں اپرچونٹی پیریڈ بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. نئے لوگ جو جاب کے متلاشی ہیں، آپ کے لیے بھی آسانیوں کی بھی گنجائش بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. بھلے وہ دیر سے ہو، لیکن اگر اپرچونٹی ملتی ہے یا جاب کے ساتھ ساتھ دوسری کوئی جاب بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی پیرولل ملتا ہے. اور خاص کر آن لائن بزنس کرنے والے لوگوں کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے آن لائن بزنس کے لیے، جہاں آپ کے ڈسٹینس کسٹمر آپ کے لیے اچھی انکم کا سبب بن سکتے ہیں. تو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن اس ویک کی ہے. چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ نئے ستاروں کے حال لے کے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. آمین.